نظر میرے پیر کی، یہ نظر میرے پیر کی، اور مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا، سمندر عطا کیا، سمندر عطا کیا، مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا، جو بھی نہ تھا نصیب میں وہ در دکھا دیا، وہ در دکھا دیا، اونچا گیا سزر سے نظر میرے پیر کا، اونچا گیا سزر سے نظر میرے پیر کا، میں کیا کہ مجھے آپ نے یہ کیا بنا دیا، یہ نظر میرے پیر کی، 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 اللہ کا جمال نظر سے دکھا دیا، میں ایک گناہگار کا صوفی بنا دیا، صورت میں میرے آ گئی، صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی، یہ نظر میرے پیر 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 کی، اللہ کی شراب پلائی ہے پیر نے، پلائی ہے پیر نے، پلائی ہے پیر نے، روشن کیا ضمیر کو روشن ضمیر نے، روشن ضمیر نے، میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو نظر غلط، میں ہوں مرید مجھ پہ نہ ڈالو نظر غلط، مجھ پر نظر اٹھائی ہے کامل فقیر نے، یہ نظر میرے پیر کی، 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 کیا کرے اللہ جی نہیں بھرتا وقت، سلام اس پر کہ اس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ اس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، شجرے میں جتنے بزرگ ہیں ہم سے پہلے تو سب بہت کامل اور بہت اچھے، اور کسی بھی زینے پہ بلب ہو تو سیڑھی کے کئی قدم روشن ہو جاتے ہیں، سیڑھی میں جو اسٹیپس ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر قدم پہ بلب لگا ہوا ہو، 8-10 کے اوپر بھی جا کے کوئی بلب ہو تو نیچے تک کے قدم روشن ہوتے ہیں، تو 2-3 میرے سے پہلے تو سبھی بہت کامل ہیں، لیکن اگر کسی شجرے میں توبہ کرانے والوں کی تعداد بہت آگے بڑھ جائے، لیکن کامل فقیر اور کامل پیر جو ہے وہ اگر 2-4 سیڑھیاں اوپر بھی ہو تو اس کا نور جاتا رہتا ہے، اور آپ نذرانے دے رہے ہیں، نوٹ دے رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، اور سب اسٹیٹ بینک والے ہی نوٹ دے رہے ہیں، جعلی تو نہیں دے رہے نا، تو اللہ اکبر ایسی ملکیت سمجھ کے دے رہے ہیں، اللہ اکبر ہے بالکل جواب، تو اسی طرح جو جس سے اجازت مل جائے تو وہ جو کچھ دیتا ہے وہ اپنے اسٹیٹ بینک سے دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جعلی نہیں ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اس پہ لکھا ہونا چاہیے کہ ہندو طرف ہم دیں گے، تمہیں ضرورت پڑے گی تو ہم مدد کریں گے، بینک کی طرف لکھا ہوتا ہے نا، ابھی کاغذ لے لو، اگر تمہیں ضرورت پڑے گی تو ہم دیں گے، اللہ اکبر، تو شجرہ بھی کہتا ہے کہ ابھی توبہ کر لو، ضرورت پڑے گی تو ہم مدد کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواجہ صاحب مدد فرمائیں گے، تو آئیے حضور غوث اعظم کی گیارہویں شریف ہے، شاہد حضرت اللہ مولانا شاہد اشرف تشریف لائے، تو ان کے ذریعے بزرگوں سے بڑی ملاقاتیں رہیں، اللہ اکبر، پیسہ پیسے والوں سے ملتا ہے، اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زبائن سنت، سر آج کئی جگہ گیارہویں شریف درس کا سلسلہ حضرت علامہ عبدالباری شاہ صاحب آدمی چشتی رضی اللہ سبھی ہیں، اللہ اکبر، تو سب کو ایک سمجھے تو سب بھی اسے اپنا سمجھتے ہیں، تو وہ بھی تشریف لائے، لیکن کیونکہ مسجد میں ماہانہ درس بھی ہوتا ہے تو اسے تشریف لاتے ہیں، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، شاید بھائی
نہیں صاحب مکمل میں پڑھتے ہیں. آج ہاشمی صاحب کو اللہ صحت ہے، وہ نہیں آئے. اچھا اللہ صحت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام مشاغل سے بچا کر ہمیں اس پاک محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بزرگان دین ہمارے سامنے نہ ہوں ان کی کرامتیں بیان کریں. جو بزرگان دین ہمارے سامنے ہیں سبحان اللہ سبحان ان اللہ. کی کرامتیں اگر ہم بیان کریں تو ہمیں فیض لینے میں زیادہ ادب نصیب ہوگا اور فیض ملے گا. سبحان اللہ بے شک. میں تو غوث پاک کا تو بہت بڑا مقام ہے، میں تو حضرت کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کا تصور دل میں جم جائے گا تو غوث پاک بھی نظر آ ہی جائیں گے. سبحان اللہ اور جب ان کا تصور کم ہوگا اور مضبوط نہیں ہوگا تو وہاں تک رسائی کیسے ہوگی. یہ وہ ان اشخاص ان ہستیوں میں سے ہیں کہ کتابوں میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری کم علمی یا کم فہمی کی بنیاد پر ہمیں وہ حقیقت سے قریب نہ لگتے ہوں، لیکن حضرت کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں یقین کریں کہ وہ حقیقت سے ایسے قریب ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے مشاہدہ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. غوث پاک کا تو بہت بڑا مقام ہے. ابھی حضرت خود کا تصور جم جائے ہمارے دل میں. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ موتی اور وہ گوہر نایاب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس ناچیز کو حضرت کے ساتھ عمرے کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا، ہندوستان پیلی بھیت جانے کی شرف بھی حاصل ہوا، پنجاب کے علاقوں میں جانے کا بھی شرف حاصل ہوا. مدینے میں تو سب مدینے والے سے لینے جاتے ہیں نا، لیکن مدینہ والا کس کس کے ہاتھوں سے دلائے ان کی مرضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بے ان کی شک. مرضی ہے. فیض لینے کے لیے فیض آباد بھی پہنچے. فیصلے لینے کے بعد آپ کی پہنچے. تو یہ تو نوجوانوں کی اچھی انداز اچھا آواز ہے. میں تو بس اسی طرح حاضری کا اظہار کر دوں گا. ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ مجھے 2 مرتبہ عمرہ کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو ایک مرتبہ ایک خاتون ہمارے ساتھ نہیں تھی جو ٹیچر تھی اور عمر سے گزر رہی تھی اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. میں نے حضرت سے مکے شریف میں نے کہا حضرت ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. تو حضرت پتہ ہے کیا ہمارے مدینہ شریف چل کے بات کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ شریف چل کے بات کرنا. اچھا ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. وہ ٹیچر تھی، ان کی والدہ بھی ساتھ تھی، ان کے بھائی بھی ساتھ تھے. کی شادی ہو جائے. ہاں صبح میں انشاءاللہ. تو وہ جب مدینہ سے پہنچے میں نے حضرت کو پھر یاد دلایا ابھی چلتے ہیں. اچھا اس وقت الحمدللہ کشمیری بابا کے ساتھ ہر پیر کو حضرت سے ملاقات ہوتی تھی اور حضرت کا اور میرا طریقہ یہ تھا کہ کبھی یہ کسی بزرگ سے مجھے ملواتے تھے، کبھی کسی بزرگ سے میں نہیں ملواتا تھا. تو یہی ہماری دوستی کا اظہار تھا. تو جب مدینہ سے پہنچے اشرف صاحب سے بھی سبحان اللہ دوستی کا اشرف تک پہنچے. تو وہ خاتون بڑی پریشان تھی. تو میں نے کہا بس فکر مت کرو، مجھے تو یقین ہے کہ حضرت جب حمزہ صاحب کی مرضی ہو جائے گی اور جب اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کچھ نہ کچھ کرم فرمائے گا جی انشاءاللہ. تو اس کے بعد وہ جناب علی میں نے کہا حضرت یہ کا نام فرض ہے، آپ دعا کر دیجیے کہ بس ان کی شادی ہو جائے. حالانکہ عمر گزر رہی ہے کافی عمر اور ٹیچر تھی اسکول میں. تو ایک دن حضرت نے کہا شاہد بھائی آج انشاءاللہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. جب ہم واپس کمرے میں آئے حاضری سے دے کر حضرت فرمایا کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد فرحت کی شادی ہوگی اور جس سے رشتہ آئے گا اس کا نام اے سے ہوگا. آپ یقین کریں مدینہ شریف کی آواز میں جھوٹ نہیں بولے گا. فرمایا جس کا رشتہ آئے گا اس کا نام اے سے ہوگا. آپ یقین کیجئے ہمیں آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا ان خاتون کا فون آ گیا شاہدین بھائی آپ کی بہن کا رشتہ ہو گیا. سبحان اللہ. میں نے کہا جس کا رشتہ اس کا نام کیا ہے؟ یہ تو یاد تھا نا، کہنے کہ اس کا نام عارف ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ. تو میں یہ بات خوشامد کے لیے عارف تو وہ تھا نا، میں تھوڑی تھا. تو آپ عارف کامل اللہ نے ہمارے لیے آپ کو بنایا ہے. بے شک بے شک. کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم نے حضرت نے جو بیان کیا کہ کبھی یہ نیت نہیں کریں گے ہم کہ بیٹا اگر باپ کے پیچھے نماز پڑھے گا کہ میں باپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یا بیٹے کے پیچھے اگر باپ نماز پڑھے تو وہ یہ کہیں گے پیچھے اس بیٹے کے نہیں، ہمیں تو ایمان ہی سمجھنا ہے، ہمیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، بے تو شک مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ہم انتقال کے بعد مزاروں کو تو آگے ٹوٹتے جانتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر کوئی ہستی کامل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے تو اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا ادب نہیں کرتے. اور حضرت بس یہ بات عرض کر کے میں سمجھ رہا ہوں میری میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مکان والے کا بھروسہ نہیں کرنا کہ انجام کیا ہوگا، مزار والے کا بھروسہ کرنا کہ امتحان پاس کر چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت تو لاجواب ہے جواب دینے میں. تو خیر میں یہ کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس وقت تک یہاں بیٹھے کل چھٹی کا دن نہیں ہے، لیکن یہ کرامت اور اخلاص کی قبولیت ہے کہ اس قدر جس قدر رات گزرتی جا رہی ہے لوگ کم نہیں ہو رہے، بڑھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. حضرت کی بڑی کرامت ہے، ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ آمین آمین طویل عمر تک فرمائے. آمین آمین آمین. ہم گمراہوں کو راہ ہدایت نصیب ہوتی رہے آمین. اور باعمل کی شخصیت کا ہم مشاہدہ کرتے رہے. آمین. دو شعر آمین. بہت بات صرف دو شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم، دو عالم میں ہے، دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم، ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم، ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. ذرا صدق دل سے پکارو ان کو، ذرا صدق دل سے پکارو ان کو، ابھی جلوہ گر ہو ادھر غوث اعظم، ابھی جلوہ گر ہو ادھر غوث اعظم. ذرا صدق دل سے پکارو ان کو، ذرا صدق دل سے پکارو ان کو، ابھی جلوہ گر ہو ادھر غوث اعظم. اور آخری شعر ادھر کا، میں روزے قیامت یہ کہتا اٹھوں گا، میں روزے قیامت یہ کہتا اٹھوں گا، ادھر لے چلو ادھر لے چلو ہیں جدھر غوث اعظم. دو عالم میں روز قیامت یہ کہتا اٹھوں گا، ادھر لے چلو ہیں جدھر غوث اعظم. دو عالم میں جلوہ گر غوث اعظم، ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. السلام السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ہے نا سر مولانا آپ ہاں ہاں اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی جس کا کہ محال اچھا ہے، محفل وہی اچھی ہے کہ اول تو اچھی ہو آخر بھی بہت اچھی ہے. علامہ عبدالباری شاہ صاحب انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف علامہ سے کلام ہے. میں اختصار کہہ نہیں سکتا ہوں، وقت کا وہ ہے، لیکن جو بھی دو شعر جو بھی آپ ہمیں نوازیں گے عطا کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عالمانہ فیضان سے بھی ہمیں نواز لیں گے. ایک دو شعر بھی چاہے سنائیں.
لیکن تھوڑا سا اس کی تشریح بھی ہمیں نواز دے. زیادہ وقت نہیں لگے گا بھائی. روشی اللہ سيدنا محمد وعلى آله الصلاة بكل شيء معلوم لك. جزاک اللہ. ابھی حضرت جو لاسٹ عمرے میں تشریف فرما تھے تو الحمدللہ ہمیں سعادت حاصل کہ ہم حضرت کے ساتھ عمرے کے سفر میں الحمدللہ شریک رہے تھے. مدینہ شریف میں الحمدللہ 2 ہفتے ہم الحمدللہ اکٹھے قیام ہوا. خواجہ شریف پر حاضری, اکثر عشاء کی نماز نبوی شریف پر قصیدہ بردہ شریف 2-3 اشعار پڑھوں گا. وہاں بھی ایک محفل میں آپ نے بڑی کیفیت جی سے ہاں, تو آواز میری زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن قصیدہ شریف کی جو باتیں ہیں الفاظ بہت اچھے ہیں اور ان کا انداز بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. انتہائی محبت کے ساتھ مل کر کے پڑھیں گے. ہارون رشید سے کسی نے کہا کہ حضور کی دیدار کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے سو جایا کرو, حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. انہوں نے کچھ دن پڑھا لیکن دیدار نصیب نہیں ہوا, تو انہوں نے شیخ احمد خرقوتی علیہ الرحمہ نے ہارون رشید سے کہا. شیخ احمد خرقوتی کو انہوں نے گیلا کیا. ہارون رشید نے کہا میاں تم تو کہتے تھے کہ قصیدہ بردہ پڑھو زیارت نصیب ہو جائے گی, اور تو میں نے پڑھا نہیں نصیب ہوئی. انہوں نے کہا آپ نے کیسے پڑھا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسے پڑھا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما. فرمایا نہیں, چونکہ امام بصیری نے اس کو منظوم لکھا ہے نا, نظم میں لکھا ہے, لہٰذا آپ اس کو نظم میں پڑھیں گے تو دیدار حاصل ہوگا. وہی ہوا کہ جس رات ہارون رشید نے نظم میں اس کو پڑھا اسی رات سرکار علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. دوسرا سبھی کو یاد ہوتا ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہوگا, پڑھیے مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چونکہ سفر کے لیے جا رہے تھے, سفر حج کے لیے, اور راستے میں اس کو پورا کیا. حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوتے تھے. ٹھیک, اس درخت کا نام تھا ذی سلم. امام بصیری ابھی سفر حج میں ہے, راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں کہاں کہاں جاؤں گا. تو سوچا کہ وہ درخت جس کے نیچے آقا مدینہ شریف سے تشریف لے جاتے ہوئے آرام فرما ہوتے تھے, میں بھی اس درخت کے نیچے جا کر کے رہوں. جب یہ سوچ آئی تو دل بے چین ہوا اور اپنی اس کیفیت کو 2 اشعار میں بیان کیا. یہ 2 اشعار بیان کر کے دعائیہ شعر پڑھوں گا. پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلام مزجددا عن جرام مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هبت الريح من تلك عظيمات أو أومد البرق في الصلحاء من إدام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول الله نصرته. امام بصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں سن لو, یاد رکھ لو. یہ قصیدہ بردہ شریف کا 93 نمبر کا یہ شعر ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. ٹھیک, امام بصیری فرماتے ہیں فمن تقم برسول اللہ نصرت. سنو, جسے پیارے آقا کی مدد حاصل ہو جائے. اور لوگ ہیں جنہیں نبی کی مدد نہیں حاصل ہوتی. امام بصیری فرماتے ہیں جسے حضور کی مدد حاصل ہو جائے, ان تلقہ الاسد, اگر اسے شیروں کا جھنڈ بھی مل جائے, فی آجامہا, کہاں پر, جنگلات میں. ایسا آدمی جسے حضور کی مدد مل چکی ہے وہ جنگل میں ہو اور شیروں کا جھنڈ اسے مل جائے تو تجمی ہوگا کیا, وہ شیر اس کی حفاظت پر معمور ہو جائے گا. سبحان اللہ.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمن تكن برسول الله نصرته فمن تكن برسول الله نصرته فمن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الحسن في أجابها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر. یہ 49واں شعر ہے قصیدہ بردا شریف کا. اور امام بصیری جب حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یہ قصیدہ سنا رہے تھے اس مقام پر پہنچے کہ فمبلغ العلم فيه أنه بشر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بشریت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں ساری کائنات گم ہے. حقیقت میں آپ کیسے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. امام بصیری اپنی عزت کی ساری کا اظہار کر کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ کی بشریت ہم نہیں سمجھ سکے. نورانیت پر کیا گفتگو کریں, آپ کی حقیقت پر کیا گفتگو کریں. ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بصیری کی طرف دیکھا اور اگلا مصرع اس شعر میں 2 مصرع ہوتے ہیں. پہلا مصرع امام بصیری کا ہے, یہ دوسرا مصرع خود حضور نے امام بصیری سے فرمایا کہ بصیری آگے یوں کہو. اگلا جو مصرع ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا. امام بصیری نے پہلا مصرع کہا کہ کیا فمبلغ العلم فيه انه بشر فمبلغ العلم ہمارا تو سارا علم سارا عرفان اس کا کمال یہ ہے کہ ہم صرف آپ کی شان بشریت تک پہنچ سکیں. آپ کی روحانیت کا کمال, آپ کی نورانیت کی حقیقت وہ ہمارے احاطہ علم میں نہیں ہے. ہمارا سارا علم آپ کی بشریت پہ ختم ہو گیا ہے. لیکن وہ بشریت جس کے آشنا بصیری تھے وہ کوئی اور بشریت ہے جو یہ سب پڑوسی سمجھتا ہے وہ نہیں ہے. اللہ یہ میلاد مصطفیٰ کو منانا شان بشریت مصطفیٰ ہی تو ہے. معراج شریف کا سارا سفر حضور کی بشریت ہی کی شان تو ہے. اللہ 18,000 عالم کی سیر ایک لمحے میں. اللہ اکبر. عام بشر جہاز کے اوپر بیٹھے اور جہاز اڑے تو اس کے برف سے اڑ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق میں سوار ہیں. حد نظر پہ پہلا قدم پڑتا ہے. سرکار کے جسم پہ تو کیا اثر ہوتا, امامے کو بھی جنبش نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہماری تو علم کی انتہا شان بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. پھر عطا پڑھیں پھر پڑھیے. امام بصیری نے جب اپنی عجز کا اظہار کیا تو حضور نے اس کا جواب میں ارشاد فرمایا, پڑھیے فمبلغ العلم فيه انه بشر فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب جميعا طلبنا منك مغفرة. ہم سب اللہ سے معافی کے طالب ہیں. آمین. منك مغفرة حسن خاتمة يا مبدئا النعم فاغفر لنا شيزها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وأهل بيتي سبحان اللہ. ناشد جو ہے وہ کبھی آپ لکھا ہوا پڑھے تو وہ ناشد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ غفور ناشر ہے. آپ یہ قصیدہ بردا شریف جس نے چھاپا نشر کیا اس کی مغفرت ہو. اور جیسے حضرت نے صحیح پڑھا ہے عربی کا عالم ہے, یہ ہے ناشد. اور ناشد کہتے ہیں گا کے پڑھنے والے. سبحان اللہ. حضور کے سامنے آپ نے پڑھا ہے کہ اس کلام کو جو ترنم سے پڑھے اللہ اس کو بھی بخش دے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں 30 صحابہ, جیسے آپ یہاں فہرست بناتے ہیں نا ناس خواندہ
اچھی آواز 30 صحابہ تھے جو ترنم کے ساتھ قصیدہ پڑھا کرتے تھے، شریف تھے ہی وہ، حضور کی نعت ترنم سے پڑھا کرتے تھے. اور جیسا حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کی آواز کیسی بھی ہو، جب قصیدہ بردہ شریف پڑھے تو جھوم کے پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ اس کے اس ادب سے پڑھنے، محبت سے پڑھنے کو بھی عطا قبول فرمائے. کی ہوائیں چل رہی ہیں، ایک ظاہر ہے کہ ہمیں کیونکہ وقت انسان ہے، اللہ وقت کے حساب میں ہے اور مکان و زمان سے بے نیاز ہے. ہم اپنی محفل کو سمیٹ لیں تو اپنے قلب کو ہم سے در سکیں. آمین آمین اور محفل کا جو کمال ہوتا ہے اور جو انتہائی عروج ہوتا ہے نور کا، اس ساتھ سلام میں ہوتا ہے. اس پہ یقین کوئی ایک دفعہ سلام پڑھے تو اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ اس پہ سلام. اللہ بہتر کے ساتھ سلام. جتنے نہیں پڑھا ہے نعت نہیں پڑھی سلام آگے چلے جاؤ. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
والسلام على سيدنا يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آله وصحبه يا رحمة للعالمين اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام يا سلام تمام عالم اسلام سلام کی حاضر فرما خصوصاً صلاة سلام کے اہتمام کرنے والوں پر خصوص صلاة کی حاضر فرما یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما مال و جان کی سلامتی نصیب فرما وطن عزیز پاکستان کی سلامتی نصیب فرما اس کے اہتمام کو حاضری کو سماعت کو کلام کو تقسیم دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ قبول فرمائے اور آخر دعائیں قبول ہوں اشارہ ثواب قبول ہوں ماشاءاللہ یہ مزید ہدیہ ہے 6 قرآن شریف اشارہ ثواب کی جیسے 500 آیات قطب ہے ثم انزلہ اور محمد رسول اللہ یہ آیات قطب کہلاتی ہیں صبح اور شام کو آپ بتا چاہیں کہ ثم انزلہ علیہ بعد غمنا یہ والی آیت پڑھتے دائیں طرف شمالی طرف پڑھتے ہیں اور سورہ فتح کی آیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جو ہے یہ بائیں طرف جنوب کی طرف دم کرتے ہیں تو آیت قطب ہے اس سے بہت فیض حاصل ہوتا ہے اس روزی کی بڑی برکت ہوتی ہے غیبی مدد ہوتی ہے ثم انزلہ پڑھنے سے اور دکھ کے بعد سکھ نصیب ہوتا ہے رنج کے بعد خوشی نصیب ہوتی ہے تو اس کے آپ معنی دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود تک اندازہ ہو 200 مرتبہ سورہ مزمل ہے سورہ مزمل بہت بڑی صورت ہے اور یہ مشکلات میں اور خصوصاً جو دوسری مخلوق جب ستاتی ہے تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اجازت ہے آپ سب کو بھی اجازت ہے 41 دن 41 مرتبہ پڑھیں 2 دفعے پڑھ کے ملاقات نشی پڑھنے سے پہلے حساب کر لیں آیت کرسی پر الحمد شریف آیت کرسی آخری 3 صورتیں خدا شریف اور جن ساتھیوں کو معلوم ہے ہمارے بزرگ بھی راضی رہیں اور ہم سب کو اللہ اچھے کاموں میں رکھے حفاظت کے کلمات بڑی مشکل سے ملتے تھے لوگوں کو حساب ہے ہمیں بھی بزرگوں نے دیا ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں لوگ حیران ہوتے دنیا میں سفر کرتے اور کہتے حمزہ بھائی کہ کیا معنی کیا ہے یہ کلمات کیسے ہیں مجھ سے پیر کرم شاہ صاحب اظہری نے پوچھا کہ یہ ہے کیا معنی کیا میں نے کہا مجھے بھی ایسے ہی ملا تھا اور ایسے ہی آپ کی خدمت میں پیش ہے اللہ اکبر اور وہ ہے ابرسل صبرسل یہ زبردست حساب ہے اور یہ ساتوں طرف دائیں بائیں اوپر نیچے اپنے اوپر درد کر کے پھر جو ایسا وظیفہ شروع کریں اور تو بغیر پرہیز کے کریں گے تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوتا جو پرہیز کے ساتھ کرتے ہیں اور چلا کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے تھوڑی کبھی ہم اس قابل نہیں ہوتے کوئی چیز نظر آئے تو ہمیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اس لیے جو پریشانی ہوتی ہے اللہ کے نام سے پریشانی کبھی بھی نہیں ہوتی آیت کریمہ پڑھنے سے کسی کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا وہ تو بڑی کرم والی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اکبر یہ تو خود استغفار ہے اپنی جگہ بہت بڑی استغفار ہے بہت بڑا توبہ اور رجوع لانے کا کلمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور یہ ہمارے عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ قرآن ہے پڑھو معنی بھی سمجھو یہ بھی سمجھو کس نے کہا لیکن تم نہیں کہنا یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ظالموں میں سے ہوں میں جو بھی لیکن اگر آپ یونس علیہ السلام کو ظالم کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے اللہ اکبر حضور نے بشر کہا قرآن ہے پڑھو لیکن آپ کہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے متقیدہ ہو جائیں گے اللہ اکبر آپ تو رسولوں کا خیر حق مانا صاحب بہتر جانتے اور سمجھاتے لوگ کہ حضور نے پھر ایسا مسئلہ دیا خیر رحمت کہ وہ بشر تو ہے لیکن مخلوق کو سب سے افضل ہے تو اللہ تعالیٰ آیت کریمہ سورہ مزمل یہ ابھی سن لیجیے شادی جنات یہ وہ باتیں فون پہ پوچھتی ہیں میری بہنیں خصوصاً جن سے ملاقات بھی نہیں ہو پاتی تو یہ نہ سمجھیں یہ آواز اگر آپ تک جا رہی ہے سنیں گی عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فیض پائیں گے 41 دن 41 دفعہ سورہ مزمل پڑھیں پانی تیل اگربتی میں دم کریں اور گھر پہ شرکت خوشبو کریں انشاءاللہ بنائیں دور ہوگی اور صحیح لوگوں کے پاس جائیے یہاں ایسے عامل ایک تو غلط ہیں اور جو صحیح بھی ہے وہ بعض اپنا پابند کر لیتے ہیں میں اس پہ نام نہیں لے سکتا لیکن یہاں گلشن جماعت میں بہت بڑے عامل ہیں اور اسی سے علاج بھی کرتے ہیں لیکن وہ پورا انہوں نے ایک ایسا ادارہ بنا ہوا سینکڑوں طالب علم بنے ہوئے ہیں
اور وہ پڑھتے ہیں چلے کرتے ہیں، لیکن وہ پھر جو ان کے پاس جاتا ہے وہ اس کا اپنا ہی بنا لے، پھر اپنے موقع بھیج دیتے ہیں، اور وہ جنا کے خود کہتا ہے کہ مجھے جب اس کو پوچھا گیا تو اس نے کہا ہمیں خدا نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ لڑکی تو ہمارے کام کی ہو گئی، اس کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ وہاں تو اس طرح اللہ تعالیٰ محفوظ معمول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی اللہ بس کہہ دیا پڑھو، اور کوئی نہ دعویٰ کیا نہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے گاہک بنے، اسی لیے ہم بھی بالکل یہ جو نہ ملنے کے شاکی ہوتے ہیں نا، تو بھائی اس سے اور زیادہ کیا ہے کہ مائک پہ آپ کو وظیفے بتا دیں، اور یہی اس قرآن کی صورت ہے جو حضور پڑھا کرتے ہیں، جس کو پڑھ کر مولا علی شہنشاہ ولایت ہو، حضور غوث الاعظم ہوئے، یہی قرآن کی صورت ہے نا۔ تو سورہ مزمل 200 مرتبہ ماشاءاللہ، اور 7700 مرتبہ درود شریف ہے، اور 7700 آیت کریمہ ہے، 7700 سورہ اخلاص، اور 12 نفل نماز ہے، اور ہمارے پیر بھائی ہیں، کئی بھائی، اور ان کی اپیل کیا ہے وہ یہ کہ قبل عالم کو اللہ صحت عطا فرمائے اور دکان کا قبضہ بھی ان کو مل جائے، آمین۔ اللہ آتی نفل دنیا جلد کے عالم پر سو دفعہ آپ کی طرف سے بھی اللہ صحت دے، آپ ان کو دم کر دیں بھائی، ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ عورتوں والا درد نہ ہو، باقی کوئی درد نہیں، دیوانہ آدمی اللہ ہو گئے، اچھا اللہ تعالیٰ اور عورتوں والا درد ہو جس کو، اللہ اس کو نیک صالح اولاد عورتوں کو عطا فرمائے، اولاد کو اولاد عطا فرمائے، آمین۔ مرد ہنستے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ تکلیف کے کس طرف سے یہ خاتون گزرتی ہے۔ اللہ اگر تمہیں اتنا بھی اندازہ ہو جائے نا تو تم کبھی اپنی بیوی کو سختی ہو، اگر تمہیں ماں کی تو سرکار نے فرما دیا نا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کا حضور فرماتے تھے، تو ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا ہے، طواف کرایا ہے، ایسی حالت میں کہ زمین کے پتھر جو تھے انگاروں کی طرح تھے، اور میں نے اپنی کاندھی پہ رہ کے اپنی والدہ کو طواف کرایا، حج کرایا، کیونکہ میں نے حق ادا کیا۔ سرکار نے فرمایا ہاں شاید تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں جو ایک کروٹ لی ہو اس سے بھی تکلیف ہوئی تھی، اس کروٹ کا حق ادا۔ بڑے بڑے باڈی بلڈر لوگ پیٹ میں ایک رسولی برداشت نہیں کر سکتے، ایک مردہ رسولی ہو جائے نا خدا نخواستہ آپ کو پتہ چلے، ذرا سا ہو جائے وزن نہیں اٹھا، گردے میں پتھری کا درد برداشت نہیں ہوتا، ایک پتھری گردے پہ ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا، اور جس خاتون کے پیٹ میں حدود پہ حدود بڑھے، حدود پہ حدود بڑھے، اور بندے چلے جائیں، اور پھر وہ حرکت کرے، اور پھر وہ سائیکل چلائیں، کبھی دل پہ مکہ مارے، اللہ ہوگا کبھی جگر پہ لات مارے، بچے ماں کے پیٹ میں، تمہیں پتہ چل جائے کہ ماں ہونا کتنی بڑی بات ہے، کتنی تکلیف ماں اٹھاتی ہے۔ تو ماں کی تو خیر قدر کرتے، بیوی بھی جو امید سے ہو تو اس کی قدر کریں، اور ساس نندے بھی قدر کریں، سسرال والے بھی قدر کریں، کیونکہ ایک دن آپ کو بھی اللہ میری بیٹیوں کو بھی بہو بننا ہے۔ تو مہربانی کریں، ہمارے پاس جو فون آتے ہیں اس پہ 50-90% یہی باتیں ہوتی ہیں جو عورتیں جس طرح پریشان، اللہ کے واسطے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اچھا یہ جو کچھ بھی سارے ثواب ہوا، دریا بہہ رہا ہو، آپ اپنے قطرے ملا دیں تو وہ بھی دریا کے حکم میں آ جاتے، جو کچھ پڑھا گیا ہم بھی شامل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ہم شریف 3 دفعہ پڑھا سوال الحمدللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ ہم تک پہنچا کر فضل و کرم سے حقیق ہوئی، اور رسول صدقے ہوئی، اور نیکوں کے ذریعے ہم تک ایک حرف پہنچا ہو، ایک پیسے کا احسان سے ہمارے ماں باپ نے اولاد کو کیا، ان سب کو جزائے خیر دے، اور تمام نیکیوں کا ثواب سب کی طرف سے حضور کی خدمت ہو۔ آمین۔ صحابہ کرام، خلفاء راشدین، اہل بیت، صدیقین، شہداء، صالحین، امام صاحب، سید رسول، جانشین رسول، خلیفہ رسول، اللہم سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت ثواب پہنچو۔ اس میں دیوبندی میں رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے بزرگوں کا عرس اس مہینے میں ہے، سب حضور کی خدمت ثواب پہنچو۔ آدم کی انداز بشائی بشیر بہت بصیر القدیر شاہد آمین۔ غنی صاحب، عمر میاں صاحب، اور میاں عبدالرشید صاحب، اعلیٰ حضرت دادا صاحب، فائدہ صاحب، علی صاحب، بابا صاحب، مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ، نقشبان ہیں،
مدنی صاحب کا سمجھ جو شریعت طریقت پڑھا گیا اور آپ حضرات جن بزرگوں سے وابستگی ہو ان سب سے شروع ہمارے ماں باپ ہمارے والدین ذکاری کے دور پہ سب آپ پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارے رضیہ بہن ان غوثیہ بیگم جا رہی ہیں 18 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ کاروان میں ہوئے رحمانی کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے اور ان کو بڑی تعریف مل جائے گی انشاءاللہ. معراج کی شب مدینہ شریف مل جائے گی انشاءاللہ. جو لوگ اس حفلے میں جا رہے ہیں اور 18 مئی کو روانگی ہے تو ان کو تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ سفر مبارک ہو. عرفان کی نانی جان حاضر دیکھیے دخ جائے ذرا بہتر ہے آپ اس طرف ہو جائیے. میں ادھر دوسرے دخ پہ آتا ہوں. اللہ عرفان کی نانی امی حاضرہ خاتون روڈ پہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ICU میں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتے جائیں. جلدی دیجیے گا. یہ لوگوں کی طبیعت پہ یہ تو بہت محبت والے آہستہ آہستہ مانوس ہو گئے ورنہ کوئی کسی کی دعا مانگنے کو بھی تیار نہیں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں نا شکلیں آمین بھی کم منہ سے نکل رہے. اتنے کنجوس ہیں، بخیل ہیں. اللہ اکبر کہ کسی کے لیے آمین کہنے کو بھی فرصت نہیں. نماز پڑھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کے بعد تسبیح نہیں پر ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگو، گھر مانگو، ٹی وی مانگو، بچے مانگو، یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. دعا تو ایسے مانگتے ہیں جیسے ڈکٹیشن لکھواتے ہو. فلاں تاریخ کو مقدمہ ہے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے. نماز نہیں پڑھتے، اس کا ذکر نہیں، اس کا نام نہیں لیتے. اور اگر یہ دعاؤں کے لیے پرچے دی گئی تو بس اس لالچ میں ہے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے اور اس وقت یہ کیا چیز ہے انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو دکھائی جا رہی. تو وہ حضرات خواتین حضرات کی دعا میں شامل ہیں، وہ بھی آمین کہیں. اور اپنے لیے ایک جملہ کہہ دیجئے اللہم شارکنا فی دعاء المومنین. اے اللہ تیرا مومن بندی جب کہیں دعا مانگے تو مجھے اس میں شامل فرما دے. اور اس وقت بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کیجئے کہ مسئلہ عریف ہے کہ بابا کو اللہ تعالیٰ بلکہ یہ کسی بچے نے اپنے والد کے لیے کہا ہے اللہ ان کو صحت ہمارے مرادیں پوری ہوں. محمد احمد تاریخ ان کی مرادیں پوری ہوں. آپ سب متعلقین کی ضرور مخصوص یوسف خان کس کے صحت کے لیے مدر حیدر حضرت اطہر بھائی کے والد صاحب. اچھا اطہر بھائی کے والد کو بیلا مکمل صحت عطا فرمائے. ان کو بھی کوئی کینسر ہی جیسی کوئی چیز ہے نا. کئی دفعہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کبھی تھراپی ہو رہی ہے، لیکن ابھی پہلے سے بہتر ہے. دل کی گہرائی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیے. یا اللہ کینسر کے بس کا علاج انسانیت کے منکشف. اللہ کینسر کے بس کا علاج انسانیت کے منکشف. اللہ کینسر کے بس کا علاج انسانیت بشر. اور ایسے مہلک امراض سے سب کو بچا. مسلمان لا الہ الا اللہ محمد سے پڑھنے والوں کو ایسے مہلک امراض سے محفوظ رکھو. غریبوں کو بچائیے، مالا دے علاج کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. نظر حسین صاحب کی روزی میں تو اللہ سب کی دعا. فراد بھائی کو اللہ روزگار سے روزگار. مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. مدینہ طیبہ سب جانا چاہتے ہیں اور گلزار مدینہ نہیں جاتے. مسجد مدینہ پڑوس میں ہے نا، اس میں نہیں جاتے اور مدینہ چیز جانا. کس نے جانا ہے ہاتھ اٹھاؤ. کس نے جانا ہے اللہ اکبر. ارے بھائی یہ جو برابر کی مسجدیں ہیں یہ بھی تو پکار رہی ہیں. ان اندازوں پہ کیوں نہیں حاضر ہوتے ہو؟ اللہ ہر مسجد کعبے کے سائے میں ہے اور ہر ولی کا مزار گنبد خضرا کے سائے میں. سبحان اللہ. مزار کیسے ہو گیا صاحب؟ وہ PCO ہوتا نا، PCO پبلک کال آفس. آپ پہنچ جائیں تو اگر لائن صحیح ملے گی تو جہاں چائے ڈائل کرو. اللہ اکبر. تو اگر اللہ کے ولی کا مزار ہے تو وہاں پہنچے، چاہے غوث پاک کو سلام بھیجو، خالد صاحب کو بھیجو. لائن ملی ہونی چاہیے تو ہر جگہ سے فیضان نصیب ہوتا. سرفراز بھائی کے صحت کے کاروبار میں روزی روزگار میں سب کے. دانش بھائی بھی والدین کو صحت
سب ذہن میں ہیں، ان سمیت آپ سب کو شاہ صاحب کے اللہ درجات بھی بلند فرمائے، آستانہ مولانا شاہد رشید صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے، اور آپ سب کو اولاد کے اولاد سے شرف اقبال بلوچ صاحب مدی شریفات سے بیمار ہیں، بھئی کثرت سے درود شریف پڑھیں، تو کوئی تو مکان دیکھ کے آتا ہے، کوئی مکان والے کو دیکھ لیتا ہے، لیکن تھوڑا سا وہ جو ہم نے یہاں نعت پڑھی نا، اس میں گفتگو بھی کی تھوڑی سی، محفل میں تو اچھا لگتا ہے اور اچھی بات ہے، بہت اچھی نعت ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، لیکن کیا واقعی گوشہ تنہائی آپ اختیار کرتے ہیں یا اکیلے بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں؟ حضور کا تصور جو علامات حضور سے قریب کریں، وہ مدد خضرہ سنہری جالیاں، اللہ اکبر، جو بھی جو چیز بھی جو تصور آپ کو قربت کا احساس دلا دے، اس چیز کا تصور کریں، کثرت درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی حضور کا دیدار بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں مائک پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ خواتین سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک بچی نے بہت پریشانی فون کیا اور کہا حضرت یہ ہوا، میں نے پڑھا، لیکن ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ہستی سفید کپڑوں میں آئی قریب ہوئی، لیکن وہ چلی گئی، تو میں نے کہا چہرہ تو نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا، ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا اس راستے میں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی صرف خبر ملتی ہے کہ کوئی آنے والا ہے، اور کبھی کہیں آپ کو لگتا ہے یہاں ہے، آپ پہنچے اور حضور تشریف لے جا چکے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، وہ ایک دم اللہ اکبر، حضور تو اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہے، حضور کا دیدار اتنا آسان، صحابہ کرام موجود ہوتے تھے تو وہ حضور کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے، بس ایک ہی ہستی تھی جو بچپن سے ساتھ تھی، اور سیدنا صدیق اکبر، وہ کبھی کبھی کنکھیوں سے حضور کو دیکھ لیتے تھے۔ اور ایک دفعہ ابو جہل نے یہ کیا کہ سارے جب اس کامیابی میں اس کے سارے داؤ، تو پھر وہ جو نظر مان والے ہوتے تھے نا، جو نظر لگانے والے، تو ان کو جمع کیا، اور وہ ایسے ہوتے تھے کہ جس چیز کو دیکھ لیں آنکھ بھر کے، جس اونٹ کا گوشت کھانا چاہیں لوگ ان کو لے جاتے تھے، کہتے یار وہ جو قافلے کو اس اونٹ کو ذرا دیکھو، تو وہ دیکھتے کیسا فرما ہے، کیسا سرخ ہے، کیسا یہ وہ کرتے تھے، آگے جا کے وہ بیمار ہوئے، تو پھر وہ آدمی کہتے کہ جاؤ اس کا گوشت لے جا کے، تو یہ حالت تھی۔ تو ابو جہل نے پھر یہ کیا کہ اچھا وہ نظر مارنے والوں کو حضور کے دروازے کے سامنے راستے بٹھا دیا کہ جب یہ نکلے تو نظر کا وار کرو۔ سرکار تشریف لائے، جیسے انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حسین کیا جمیل ہے، نظر کیا لگتی دل لگ گیا۔ سبحان اللہ مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو دیدار بہت بڑی بات ہے، آج اگر تصور بھی ہو جائے تو کل تصویر بھی دیکھ لو، اللہ اکبر، اور کاغذ والی نہیں دیکھو گے، حقیقت میں دیکھو گے۔ محمد احسن نے، اچھا احسن جو یہ نیٹ پہ کام کر رہے ہیں، بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، فیس بک کا پیج بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے، تو انہوں نے بنایا ہوا ہے، میں کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ مجھ سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، تو میں امن اس پہ نہیں ہوتا ہوں، کوئی ایسی بات ہو پوچھنے کی، وہ کوئی مناظراتی والے سوال جواب نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ پہ زیادہ تر جتنی فرقہ واریت میں کہہ رہا ہوں آج کے انٹرنیٹ پہ پھیل رہی ہے، وہ پہلے دارالعلوم میں نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے عام جلسوں میں نہیں ہوتی تھی، کہ وہ لوگ ایسے بے ادب سوالات کر رہے ہیں اور ویسے جوابات دے رہے ہیں کہ یہ بڑا وقت کا ضیاع ہے، اور ایک اللہ نے ایک چیز دریافت کرا دی ہے تو اسے اچھے کام لینا چاہیے۔ محمد حسین کے والد صاحب کو اللہ صحت جلدی جلدی جہانگیر اتاری اور محمد صاحب جن کا وصال ہو، ان کی مغفرت ہو، جو حیات میں ان کو صحت عطا فرمائے۔ محمد علی صدیقی صاحب کو آفس میں پروموشن مل جائے، آمین۔ میرے بعد زاہد حسین بیمار ہیں، اس کے ساتھ صاحب نے کے بعد اللہ کو صحت عطا فرمائے۔ محمد موسیٰ کو نوکری مل جائے، نسیم اختر غزل موسیٰ شادی کے لیے سورہ مزمل نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن شادی کے لیے جو بتاتا ہوں نا، اب وہ انہوں نے بات کی، وہ مدینہ شریف میں بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، میں جیسے کہا نا کہ دیوانگی میں جو یکسوئی ہوتی ہے عقل مندی میں نہیں ہوتی، جہاں آدمی جذبے میں گم ہو جاتا ہے نا تو وہاں اس کو بس یہی جملہ کافی ہے کہ دیوانگی میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو قلندر ہوتے ہیں نا، وہ جو مجذوب ہوتے ہیں انہیں اتنی گہری یکسوئی ہوتی ہے کہ دیگر سب سے وہ بیگانہ ہو جاتے ہیں، تو جہاں آپ محبت میں مغلوب ہوتے ہیں
آپ کو یکسوئی حاصل ہو. سرکار سے عرض کر دیتے ہیں وہاں, حضور سے کہہ دیتے ہیں, وہ بات کہہ دیا ہو گیا, اور کیا قبلہ کہہ دیا, بڑا آدمی اس مسئلے مزہ آ گیا. دیکھو یہ روحانیت کی بات تو یہ ہے, بچے کی ہے. بچہ بیٹھا ہوا تڑپ رہا ہوگا, کئی دفعہ میں نے محسوس کیا یہ دیا یہ, تو اور میں نے کہا اچھا بھائی تم لیکن 2 شعر پڑھنا. پہلے میں ٹائم زیادہ ہو گیا, ایک عام رویہ ہے بیٹھ جاؤ, ٹائم زیادہ. میں نے کہا یار دل نہ ٹوٹے فیصل, تو انہوں نے 2 شعر پڑھے, اور اس مسئلے نے محفل کا رنگ ہی بدلا. پھر اس کے بعد آواز, لہجہ, آپ سب کی محبت, یہ نعمت کہاں ملے گی؟ یہ جس کا سینہ کھلا ہے اسلام کے لیے, اسلام کی نعمت ملی ہے, ایمان کے لیے شرح صدر ایمان, اور جس کو وجدان کے لیے شرح صدر ہوتا ہے اسے جھومتا وہ کلام اچھا لگتا ہے, اسے محبت کا کلام. ہر ایک کو نافرمانی اچھی نہیں لگتی کیونکہ ان کو شرح صدر نہیں. اور میرے بھائی بادشاہ علی سلطان زیر علاج ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی 2 آپریشن ہونے کا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ حافظ بنے, عالم بنے, تاجر بھی بنے. اچھا وہ جس چیز کو پڑھو گے دہراؤ گے تو یاد ہو جائے گا. کتنے بچے ہیں جنہوں نے قرآن دیکھا بھی نہیں ہے, پورا قرآن یاد کر لیا. نابینا بچے ہیں, قرآن دیکھا بھی نہیں ہے لیکن پورا قرآن یاد کر لیا. کیسے یاد کر لیا ہے؟ دہرا کر, سن کر, لاؤڈلی ساؤنڈ یور سیلف ریپیٹ. یہ فارمولا ہے. جو بھی سبق یاد کرنا ہو اپنے آپ کو سناؤ اور زور سے بولو, تو وہ عقل کی ٹیپ جو ہے اسے ریکارڈ کر لیتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے. سورۃ العادہ کی آیت سرف فلا تنسا الا ماشاءاللہ نکال کے جہما یفا, یہ بادام پہ چنے پہ دم کر کے کھاؤ, اول آخر پڑھنے سے پڑھو. سنو لگا فلا تنسا, اللہ نے فرمایا ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تم نہیں بھولو گے. سبحان اللہ. قرآن میں کیا کیا ہے ماشاءاللہ. سر میں درد ہو رہا ہے, نہ سر میں درد ہو نہ چکر آئے. قرآن میں اللہ ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تم نہیں بھولو گے. تو یہ آیت پڑھ دیا کرنا اور زور سے سنانا, اپنے آپ کو دہراتے رہنا. یا اور حافظ بنو یا عالم بنو, تو اس نیت سے نہیں بننا کہ اس کے ذریعے دولت مل جائے, پیسہ مل جائے, یا کہیں نوکری مل جائے, یا امام و خطیب ہو جاؤ تو ہو جاؤ, پر یہ اللہ واسطے پڑھو. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دیندار لوگ جو ہیں کسی طرح بھی دین سے نسبت رکھنے میں مشہور ہو گئے ہوں, اللہ ان کو دنیا کی روزی پہ فضل و کرم سے عنایت فرمائے. یا اللہ جو قرآن دیکھتے ہیں وہ کسی اور کا چہرہ اگر سے نہ دیکھیں, جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلا ہے کسی اور کے سامنے نہ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو نیک صالح عطا فرمائے. اور پھر میں تمام مختلف سحر نام جو ہے, ایک صبح بھی ہے, ایک نام سحر سین ہے سواد سے. اچھا تو نہیں سین سے ہی ہوگا, لیکن اس کے معنی جادو کے بھی ہوتے ہیں نا. تو پھر بات کر لینا, تاریخ پیدائش میں ٹائم دے. وہ پھر بھی کہتے ہیں آپ تو سارے دنیا کے نام ہی بدلتے رہے. تو میں نے کہا مطلب آدمی کو اللہ بھیجتا کیوں ہے؟ جب میرے پاس بھیجے گا تو میں تو اس سے بتاؤں گا. تو اب یہ صحت کے معنی تو جادو کے صبح کے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے بھتیجے کو فضل کو طاہر بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور جو بیٹیاں ہیں اللہ کی رحمت ہے ان کو بھی بیٹا عطا فرمائے. رشتے کے لیے گھر آباد سب کے کام بن جائے. میرے لیے اللہ مکمل ہمارے کرام مشائخ اعظام تشریف لائے. ہم تو دعا کھڑے کھڑے مانگتے ہوئے شاید تھک جائے, لیکن حضرت کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں اور بائی پاس ہو چکا ہے, پھر بھی سب کے نام لے کے دعا کر رہے ہیں. آپ سب بھی کی گرائش دعا کریں پروردگار عالم حضرت علامہ حمزہ بھائی سب کو صحت کی تندرستی عطا فرمائے, حیات طویل عطا فرمائے. جتنے بھی ان کے خلفاء ہیں سب کو ان کی شخصیت کا مظہر بنا دے, خاص بنا دے, تاکہ یہ فیض جاری و ساری رہے. حضرت علامہ حمزہ بھائی صاحب کے اہل خانہ کو بھی صحت عطا فرمائے. اگر ان کی معاونت اور ان کی محبت اور ان کی رفاقت شامل نہ ہو تو یہ محفل اس طرح نہیں چل سکتی. ہماری بھابھی صاحبہ بری طرح سے خواتین ان سب کو صحت عطا فرمائے. حضرت جو بتا رہے ہیں اس کا فیض ہماری نسل اور نسل قیامت تک قائم فرمائے.
तबारक तआला अल्लाह मोहम्मद साहब को सेहत पूरी उनको फैज़ दायर रखने के लिए हमारे दरमियान कायम दायर तो रिश्ते के लिए सूरह यासीन 36वीं सूरत है, उसकी 36वीं नंबर की आयत के एक दो लफ्ज़ याद कर लीजिए, पहले नोट कर लें। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, उसकी ज़ात पाक है जिसने सब के जोड़े बनाए हैं। तो ये अगर 313 मरतबा 40 दिन पढ़ें और यकीन से अल्लाह ताला को उस कलाम का वास्ता दे, तूने कहा है तेरा कलाम सच्चा है, तो जो जोड़ तूने मेरे लिए बनाया है वो भेज दे। और फिर मेरी बेटी और बहनें एक बात याद रखो, कि शादी होना एक बात है, फिर लेकिन असल चीज़ शादी का निभाना होता है। शादी जोड़े तो अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन उनको निभाना जो है वो आपको है। अल्लाह ताला हम सबको निभाने वाला बनाए। अल्लाह ताला उनको भी सेहत फरमाए और उनके हाथ में बरकत फरमाए। अल्लाह शाह साहब तशरीफ लाए हुए हैं, इनके सिलसिले में भी अल्लाह बरकत दे, अब्दुल गनी पे भी करम फरमाए। ये तो इन हज़रात का खामोश रहना, ये दिल से दुआ करना है और बस फूंक ही काफ़ी होती है। जिक्र करते फूंक दे। अगर कोई ये भी पूछे कि भाई ये फूंकना तो जायज़ है कि नहीं जायज़, कहते चुप हो जाओ। सबसे पहले जो फूंक है वो अल्लाह ने आदम में फूंक की और पहले से ऐलान कर दिया, फरिश्तों देखो जब ये बना लूँ मैं फूंकूँ अल्लाह को सजदे में गिर जाए। तो अल्लाह ताला ये फूंकना भी जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम साहब के शक मुबारक पे फूंका था, अल्लाह अकबर, और बगैर नुस्खे के अल्लाह ताला ने बगैर बाप के अल्लाह ने एक वजूद अता फरमा दी। तो अल्लाह ताला इस दौर में शायद मौलाना शायद पसंद कह रहे हैं, मैं भी सब यही बात है, इस ज़माने में जो है वो टेलीविज़न ड्रामों की वजह से जो है वो हमारे घरों में बड़ी दरारें हो ज़्यादा ऐसे, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया। जैसे जब से चीनी बनी है लोग शुगर के मरीज़ ज़्यादा हो गए, और जब से मुर्गियाँ खाने लगे कैंसर के मरीज़, प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है। तो वो मुर्गी एक परिंदा थी जो उड़ती थी, फिर उसने ज़मीन की गंदगी खाई तो उड़ना भूल गई। अब भी गाँव वगैरह के जो मुर्ग हैं वो उड़ते हैं। हम अपने घर की मुर्गियाँ पकड़ने मुश्किल हो जाती थी शाम को, कि वो उनमें उड़ने की तक ताकत होती थी, मुर्गा तरफ में चढ़ जाता था, मगर फिर उसने कुछ ऐसी ग़िज़ा खाई कि उड़ना भी भूल गई। और अब तो ऐसी केमिकल ग़िज़ा मिल रही है कि मुर्गी का चलना मुश्किल है, जो खुद चल नहीं सकती तो तुम कैसे चलोगे। इस कदर प्रोटीन, इस कदर उसमें केमिकल ज़्यादा है कि हर शख्स में कैंसर का जर्म मौजूद है। ये तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, कैंसर का बैक्टीरिया हर शख्स में मौजूद है। बल्कि क्या बताऊं, हर शख्स में तमाम अमराज के जर्सूं में मौजूद होते हैं। जब उनको ग़िज़ा मिलती है तो वो बढ़ जाता है। तो कैंसर भी हर शख्स में मौजूद है, लेकिन जब उसको प्रोटीन मिलती है, ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तो फिर इंसान इसी तरह जो भी ग़िज़ा का ज़रा ख्याल भी रखें और दुआ भी करें कि अल्लाह ताला से असर होता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि मीडिया में आजकल शादी ब्याह के और फिर जो तुर्की और इंडिया के ड्रामे जो दिखाए जा रहे हैं, मैंने जो न्यूज़ में ये बात कही और डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मीडिया के होके मीडिया में तनकीद बर्दाश्त करते हैं, आपकी आपको भी दाद देता हूँ कि वो ऐसे ड्रामे दिखा रहे हैं कि घरों में तलाक़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो अल्लाह के वास्ते बर्दाश्त कीजिए और निभाइए, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप निभाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला निभाने की तौफीक